Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. As you know that before the vacations we were discussing our topic that was the Pakistan's relations with great powers. We discussed the Pak-US relations in detail. Now today I am going to discuss the Pak-Russia relations. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاک رشیا ریلیشنز ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو 4-5 آرٹیکلز دیے تھے. انہی آرٹیکلز میں سے ایک آرٹیکل جو ہے اس پر آج ہم بات کریں گے جس کا نام ہے پاک رشیا ریلیشنز لاسٹ اپرچونیٹیز اینڈ فیوچر آپشنز. In this article there is the historical background of Pak Russia relations. Then یہ بتایا گیا ہے کہ کیا بیسیکلی ایسی اپرچونیٹیز تھیں جو ہم اویل نہیں کر سکے پاسٹ میں پاک رشیا ریلیشنز میں, اور اس کے علاوہ فیوچر آپشنز اور پراسپیکٹس کی بھی بات کی گئی ہے. Basically Pakistan Russia relations have been many ups and downs in the history. But most of the time they have perceived each other in negative minds. There were a number of reasons because of this negativity, like Pakistan's close relations and collaboration with United States. Then there was a close cooperation and collaboration between the India and Soviet Union. So these were the reasons. These were the main reasons, you can say. So when we talk about the Pak Russia relations, سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ہسٹری دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں, اگر ہم ان کی ریلیشنس کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں, وی کین ٹریس بیک دا اوریجن آف دیئر ریلیشنس ٹو دا ان May 1948 when Pakistan appointed Mr. Shoaib Qureshi as ambassador to Soviet Union. On the other hand, India appointed its ambassador towards the Soviet Union in August 1947, and it opened its consulate in USSR. It appointed the Vijay Lakshmi Nehru, who was the sister of Jawaharlal Nehru, as an ambassador to Russia. So after the establishment of diplomatic relations between the Russia and Pakistan, Russian trade delegation visited Pakistan in 1949. It was basically the July 1949. But this delegation was failed and there was no agreement. کوئی ایسا ایگریمنٹ خاص نہیں تھا جو ان دونوں کنٹریز کے درمیان سائن ہوا. دین ان 1950s, as we know that Soviet Union invited Liaquat Ali Khan to visit Soviet Union, but we preferred to visit the United States. So after that, in 1954, Pakistan became a full-fledged ally of the Western states. Pakistan joined the capitalist bloc, and in 1954, Pakistan signed SEATO with United States. Then in 1955, Pakistan signed Baghdad Pact. ایٹ دا ٹائم یہ بہت کلیئر ہو چکا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فیوچر میں اب ویسٹ کا ایک کلوز الائی کے طور پر جو ہے وہ نظر آئے گا. یہی وجہ تھی کہ جو رشین پرائم منسٹر تھے انہوں نے 1955 میں انڈیا کا وزٹ کیا, اور اس وزٹ کی ایک بہت خاص بات یہ بھی تھی کہ رشیا فارملی سپورٹڈ دا انڈین اسٹانس اوور کشمیر. اینی ویز پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ایگریمنٹ ہوتے گئے, لائک جیسے ابھی ہم نے کہا کہ 54 میں جو ہے وہ دونوں کے درمیان سیٹو, دین 55 میں جو ہے وہ بغداد پیکٹ ہوا, دین پھر 59 میں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ہے وہ بائی لیٹرل کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا. تو جیسے جیسے یہ ایگریمنٹس پاکستان سائن کرتا جا رہا تھا, پاکستان جو ہے وہ کیپٹلسٹ بلاک یا ویسٹرن بلاک کے بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا تھا, اور سوویت یونین کے ساتھ اس کے ریلیشنز جو تھے وہ ڈے بائی ڈے اسٹرینڈ ہوتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور سوویت یونین جیسے جیسے پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بلاک کا حصہ بنتا جا رہا تھا, ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوویت یونین ہے اور انڈیا ہے ان کے ریلیشنز میں جو ہے وہ بہت کلوز کوآپریشن آپ کو نظر آتی ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز یا اکنامک ریلیشنز نہیں تھے.
جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1956 میں دیر واز اے ٹریڈ ایگریمنٹ وچ واز سائنڈ بٹوین دا پاکستان اینڈ رشیا وین رشین ڈپٹی پرائم منسٹر وزٹڈ پاکستان. لیکن اینی ویز پاکستان کا زیادہ فوکس اور پاکستان کی جو کلوز کوآپریشن یا جو الائنس تھی وہ ہمیں یو ایس کے ساتھ ہی نظر آتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1956 میں اگر ہم سوئس کرائسس کی بات کرتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان آلسو سپورٹڈ دا ویسٹرن اسٹانس. دین اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اگر لائک سیٹوں کو دیکھیں سینٹوں کو دیکھیں دین 1959 کا اگر ہم 58 کے ایگریمنٹس دیکھیں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان تو ان سب میں ہی ہمیں جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ چیز نظر آتی ہے دیٹ از کہ یہ دیز ایگریمنٹس ور اگینسٹ دا کمیونسٹ انفلوئنس اور کمیونسٹ ایکسپینشن. اور اس میں مزید بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہم دیکھتے ہیں لائک 1960 میں اگر ہم 1960 میں اگر ہم دیکھیں U2 انسیڈنٹ, ٹھیک ہے, دیٹ واز این امپورٹنٹ انسیڈنٹ جس کی وجہ سے پاکستان اور سوویت یونین کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرینڈ ہوئے, ٹھیک ہے. اور یہ U2 انسیڈنٹ جو ہے اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں پاک US ریلیشنز میں بھی ڈسکس کیا تھا ان وچ دیٹ واز بیسیکلی کہ جو basically a US spy plane was entered in Russian territory and you can say that it was basically Pakistan's territory was used in this incident, and due to this incident Soviet Union also threatened Pakistan to attack پشاور, جس میں جو ہے وہ سوویت یونین نے یہ کہا تھا کہ وہ پشاور پر جو ہے وہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں, بٹ پاکستان رسپانس دیٹ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے الائز کے ساتھ مل کر اس کا بھرپور جواب بھی دے گا. تو یہ وہ انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں خراب نظر آتے ہیں, بہت زیادہ اسٹرینڈ نظر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد 1961 میں تھوڑی ہمیں نارملائزیشن نظر آتی ہے وین ان 1961 oil exploration agreement was signed between Pakistan and Soviet Union. The two countries were also agreed to exchange the cultural delegations. اور اسی طرح سے ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بھی جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ سائن. دین اپریل 1965 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم ایوب خان وزٹڈ سوویت یونین. اٹ واز بیسیکلی این 8-day visit. Ayub Khan was given a very warm welcome in Soviet Union. During his visit, he tried to convince the Soviet Union that the agreements like SEATO and CENTO were not against Soviet Union, but rather it was a security and strategic compulsion for Pakistan to sign these agreements. So Russia under this visit some agreements were signed between the two countries. Russia was agreed to provide loan to Pakistan, as well as there were some cultural and trade agreements. But unfortunately in 1965 war broke out between India and Pakistan. اور اس وار کی وجہ سے وہ جو ایک نارملائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا بٹوین سوویت یونین اور پاکستان کے درمیان, جو نارملائزیشن کا پروسیس ایک سٹارٹ ہوا تھا, جو انیشیٹو جو ہے وہ شروع ہوا تھا, وہ جو ہے اس کے لیے ایک بڑا ڈرا بیک تھا, ایک بڑا سیٹ بیک تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اینی ویز اس وار کے دوران بھی پاکستان کی جو ویسٹرن بلاک سے ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس وار کو فائنلی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھی, اس کو فائنلی ختم کرنے میں سوویت یونین نے امپورٹنٹ رول پلے کیا. اینڈ سوویت یونین انوائٹیڈ دا ایوب خان ایز ویل ایز دا لال بہادر شاستری, دا انڈین پرائم منسٹر, ٹو سوویت یونین. اور اس طرح جو ہے وہ 10 جنوری 1966 میں the two countries India and Pakistan signed the ceasefire agreement. So this agreement is known as the Tashkent agreement. اس کے بعد 1966 میں اگین
پاکستان اینڈ سوویت یونین سائن دا ٹریڈ ایگریمنٹس. ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑی پھر ہم نے جو بات کی تھی اسٹارٹ میں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان ریلیشنس میں. پاکستان اور جو سوویت یونین کی ریلیشنز ہیں ان میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پھر ایک نظر آتا ہے کہ تھوڑی نارملائزیشن کی طرف پھر جاتے ہیں. 1966 میں پھر سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے 1966 میں جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو رائس ایکسچینج جو ہے وہ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایکسپلوریشن آف آئل, اس پر جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ سائن ہوا. ایسے ہی جو رشیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اٹ ول اسسٹ پاکستان اور اٹ ول ہیلپ پاکستان ٹو کمپلیٹ دا ریڈیو اسٹیشن. اس کے ساتھ ساتھ رشیا واز ایگریڈ ٹو اسٹیبلش اے اسپننگ فیکٹری ان کراچی, اور اسی طرح سے ایک رشیا واز ایگریڈ ٹو اسٹیبلش انرجی پلانٹ ان کراچی. دین 1967 اگین ایوب خان ریوزٹڈ Russia and the two countries decided to cooperate in the fields of science and technology. But unfortunately again there was a downturn in Pak-Soviet relations. That was due to the Soviet Pakistan's concerns over the Soviet supply of arms to India. بٹ ان 1968 رشیا نے وہ جو پاکستان کی ریزرویشنز تھیں, جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ انڈیا کو آرم سپلائی سے ریلیٹڈ جو پاکستان کی ریزرویشنز تھیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور اس طرح جو ہے 1968 میں رشین پرائم منسٹر جو ہے اس نے پاکستان کا وزٹ کیا. اٹ واز دا فرسٹ وزٹ, اور اس وزٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت حد تک نارملائزیشن اور بلکہ آپ کہیں گے کہ امپروومنٹ آف ریلیشنز جو ہیں وہ دونوں کنٹریز کے درمیان سٹارٹ ہوتی ہیں, دونوں کی ریلیشنز میں. And Russia was agreed to establish a steel factory in Kala Bagh. اور اس طرح پاکستان اسٹیل مل کراچی جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ رشیا کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. لیکن پھر ہم 1969 سے جب آن ورڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں اگین نظر آتا ہے کہ پاک جو سوویت ریلیشنز ہیں ان میں پھر سے ایک ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن آتی ہے, اور اس میں رشیا کے کنسرنز بھی تھے جو پاکستان کے رول سے ریلیٹڈ تھے. پاکستان پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان US چائنا ریپروچمنٹ. دین اسی طرح اگر آپ 1971 کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سوویت یونین اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 1971 میں. اٹ واز بیسیکلی اے 25-year ڈیفینس ایگریمنٹ. Then in 1971 again second war between India and Pakistan. Then there was a historical incident of separation of East Pakistan. یعنی پاکستان کی جو ڈس انٹیگریشن ہے وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی پاکستان کے کچھ ریزرویشن سے پاکستان کی کچھ پرسیپشنس تھیں کہ انڈیا کا جو ہے وہ سوویت یونین ساتھ دیتا رہا ہے. لیکن 1971 کے بعد ہمیں ایک ایسا ایرا نظر آتا ہے جس میں پاکستان اور رشیا کی ریلیشن, پاکستان اور سوویت یونین کی ریلیشنز جو تھے ان میں آپ کو چینج نظر آتا ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ اپس اینڈ ڈاؤنس, تو اس میں آپ کو ایک اپورڈ ڈائریکشن میں دونوں کے ریلیشنز جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس میں جو مین رول تھا وہ بہت زیادہ پلے کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. ڈیفینیٹلی بھٹو کو جو ہے وہ ایک سوشلسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے, سوشلسٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے. اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کا جو جھکاؤ تھا وہ سوویت یونین کی طرف تھا, اور ایک سوشلسٹ اسلامک بلاک جو ہے اس کو وہ زیادہ فوکس کر رہے تھے, اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. So that was the reason he reshaped the Pakistan's foreign policy or Pakistan's approach towards the great powers. اور یہی وجہ ہے کہ 1972 میں بھٹو جو ہیں he visited Soviet Union, and during this visit a joint statement was issued. Then in 1974
1974 he again visited Soviet Union, and in 1973 it was his third visit to Soviet Union. It was a very important visit. During this visit, there number of agreements were signed between Pakistan and Soviet Union, including the agreement regarding the relaxation in loans, then export of raw material from Pakistan, then an agreement related to the Pakistan steel mill, then cooperation in gas, oil exploration, then other important thing was the Guddu thermal power plant. So these were the economic, or you can say that these were the economic and trade dimensions of that visit or of that approach. So this visit had also some political dimensions, جس میں سب سے important چیز تو یہ تھی, it was a gesture, it was a message to the world that Pakistan is now going out the western influence, کہ پاکستان اب اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو چینج کر رہا ہے, ری ڈائریکٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ اب جو ڈسپل آف ویسٹ کے طور پر پاکستان کو ٹیز کیا جاتا تھا, پاکستان اب اپنے اس امیج کو, اپنے اس کا جو ایک لیبل ہے اس کو اتارتا جا رہا ہے. اسی طرح سے پولیٹیکلی اس لحاظ سے بھی یہ وزٹ بہت امپورٹنٹ تھا. اس میں کچھ ایسی جو ڈسکشنز ہوئی تھیں جس میں جو ہے وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی تھی, ایک تھرڈ ورلڈ اکنامک سسٹم کی بات کی جا رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا نارملائزیشن آف ریلیشنز کا یا کلوز کوآپریشن کا, یہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے جو ایرا تھا اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپروچ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو جس اپروچ کو لے کر چل رہے تھے, ایک اسلامک سوشلزم کی بات کر رہے تھے یا ایک سوویت یونین کی طرف ایک نیو اپروچ کی بات کر رہے تھے, ویسٹ سے جو ہے ایک جو کیپٹلسٹ لیبل ہے, ایک جو ویسٹرن لیبل جو الائی کا لیبل ہے وہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے, اس قسم کی اپروچ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی میں نظر نہیں آتی ہے. آلدو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بالکل ہی پاکستان رشیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہت سٹارٹ میں ہی خراب ہو گئے تھے, بلکہ ضیاء الحق کی بذات خود جو سٹارٹنگ اپروچ تھی وہ سوویت یونین کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنز کی ہی تھی. یہی وجہ ہے کہ 1978 میں دونوں کے درمیان ایک ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا, اینڈ کمیشن واز اسٹیبلش فار دیٹ پرپز. لیکن انفارچونیٹلی 1979 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ افغان وار سٹارٹ ہو جاتی ہے, ان وچ دا سوویت forces invaded in Afghanistan, and United States at that time tried to provoke Pakistan for a jihad against the Soviet Union. Anyways, Afghan war جو ہے it was a phase when the two countries were confronting each other. Two countries were absolutely, or you can say that completely, they were competing each other. لائک پاکستان جو ہے وہ اب جو افغان وار تھی, جو جہاد تھا, اس کا حصہ بن چکا تھا. آن دا ادر ہینڈ جو سوویت یونین ہے اس کی ایک آپ کو بالکل الگ ڈائریکشن نظر آتی ہے. اور یہ افغان وار جو ہے یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پاک یو ایس ریلیشنز میں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی. اس میں کیا ٹرمز تھیں, کیا کنڈیشنز تھی, کیا سچویشن تھی, کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بلاک کا حصہ بنا, کس طرح سے ویسٹرن بلاک, بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کس طرح سے افغان وار کا حصہ بنا, اور کیسے پاکستان نے جو ہے وہ بڑا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رول تھا. کس طرح سے یو ایس جو ہے وہ اس نے ایڈ پرووائڈ کی, کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ $400 ملین کی ایڈ دی جاتی ہے, دین ایڈ واز انکریزڈ. اور یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ ہم کیونکہ پاک یو ایس ریلیشنز میں ڈسکس کر چکے تھے, اس لیے ہم اس کو اگین ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں.
اینی ویز 1981 میں پھر ہمیں کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے جب پاکستان اور جو سوویت یونین ہے ان کے درمیان ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اس کے بعد 1981 میں ہی جو ضیاء الحق ہیں انہوں نے انیگوریٹ کیا تھا جو رشین اسٹیل مل جو ہے اس کو انیگوریٹ کیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم دا رشین لیڈرشپ واز آلسو پریزنٹ. اسی طرح سے 1983 میں دین اگین ٹریڈ ڈیلیگیشن وزٹڈ پاکستان, یعنی نارملائزیشن آف ریلیشنز تھوڑے بہت ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں ریلیشنز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکتوبر 1987 میں وین دا رشین گن شپ ہیلی کاپٹر بریچ دا ایئر جورسڈکشن آف پاکستان, ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان ہینڈیڈ اوور that gunship helicopter to Russia for the sake of friendship, for the sake of its friendship, تاکہ دونوں کے جو ریلیشنز ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جو ہے وہ ان کو دیکھا جا سکے. آفٹر دیٹ پھر ہم اگر دیکھیں تو 1988 میں جو ہے وہ جنیوا اکارڈ سائن ہوا اور 1989 میں رشین ٹروپس فائنلی withdrew from the Afghanistan. Then in 1991 the disintegration of there was a disintegration of Soviet Union. Then during the Nawaz Sharif era some important developments have taken place. As we know that at that time Pakistan was near to declared itself as a nuclear power, so there was an intense pressure over Pakistan from all the side, from whole world. So at that time جو رشیا ہے وہ بھی اس فیور میں نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر ایکسپلوژنس کرے. پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر بھی تھا. اینی ویز یہ جو نواز شریف ایرا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ایٹ دیٹ ٹائم رشیا آلسو ایکسیپٹیڈ دا ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹس آف کشمیر. پھر اگر ہم دیکھیں تو 1999 میں نواز شریف آلسو وزٹڈ رشیا اینڈ سم امپورٹنٹ ایگریمنٹس ور سائنڈ بٹوین دا لیڈرشپس. آفٹر دیٹ اگر ہم مشرف ایرا کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوئیں پاک رشیا ریلیشنز کے لحاظ سے. اور اس میں جو ہے وہ 3 جنوری 2000 میں جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی. ایٹ دیٹ ٹائم رشیا فار گیو دا 35% آف پاکستان's لون اینڈ ریسکیجول دا $400 million آف لونز آف پاکستان. Musharraf also visited Russia for 3 days. During this visit, the two countries signed important agreements, particularly in 3 sectors. One was about the development of cooperation and development of science and technology. Secondly, education sector. Then, and the promotion of cooperation between the foreign ministers of the 2 states. So these 3 important sectors, in these 3 important sectors the 2 countries signed the important agreements. And then 2007 was an important time when Russian Prime Minister visited Pakistan on 11th April 2007. This was a very important visit. This was very important visit in this aspect that it was basically کیونکہ یہ آلموسٹ 38 ایئرس کے بعد کسی بھی رشین جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کا 38 ایئرس کے بعد وزٹ ہوا تھا. اس لحاظ سے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اور اس وزٹ میں جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان کچھ ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے تھے. اور وہ جو ایک اسٹرینڈ ریلیشنس تھے دونوں اسٹیٹس کے درمیان, جو ہسٹوریکل لیگیسی جس کی ہم نے بات کی تھی, دین ہم نے کہا کہ وہ جو ایک یو ایس پرزم تھا یا یو ایس ویسٹرن مائنڈ سیٹ تھا, دین ان سب سے ہٹ کر جو ہے وہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. دین ڈیفینیٹلی پاکستان واز پلئنگ این امپورٹنٹ رول in war against terrorism. So at that time, during that visit, Russia also
agreed to support Pakistan in counter terrorism. So these were the important historical developments جو ہمیں پاک رشیا ریلیشنز میں نظر آتی ہیں. دین اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2007 دین کے بعد خاص طور پر آپ کو ایک چینج اپروچ نظر آتی ہے پاک رشیا ریلیشنز میں. تو آج کے لیکچر کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک ہم یہ جو ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس جو ہیں ان پر لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو سیکنڈ لیکچر ہوگا پاک رشیا ریلیشن سے ریلیٹڈ اس میں ہم کرنٹ سینیریو کو بھی ڈسکس کریں گے آن ورڈ جو ہے وہ 2010 سے آن ورڈ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں. دین ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں, اکنامک ڈائمینشنز, پولیٹیکل ڈائمینشنز, اسٹریٹجک ڈائمینشنز کیا ہیں پاک رشیا ریلیشنز کی. دین وی ول ڈسکس دا لاسٹ اپرچونیٹیز اینڈ وٹ آر دا فیوچر پراسپیکٹس. So I think today it's enough.